بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا جلا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ بالکل اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سونے سے پہلے لائٹ نہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اور اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل اسلامک بیان کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامک بیان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بوقت ملتا رہے۔ پیارے بھائیوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ لائٹ بند کر کے سوتے ہیں یا پھر لائٹ جلا کر۔ اس سوال کا جواب آپ نے ہمیں ابھی کمنٹس میں بتانا ہے۔ ہم آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو حدیث کی روشنی میں سونے کے چند آداب بتاتے ہیں۔ بیرہ بن اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اور روایت بخاری اور مسلم۔ مقصود یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے۔ اور باوضو سونے کے فائدے کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان رونے خراب اور شیطان کے خلوار سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھو گے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا جائے، جیسے کہ ارشاد ہے کہ جس نے بستر سے اٹھ کر جائیں پھر دوبارہ سونے کے لیے آئیں تو دوبارہ اس کو جھاڑ لیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے بعد جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ روایت بخاری مسلم۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ روایت بخاری مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بڑھا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کو چراغ یعنی لائٹ اور آگ کو بجھانے کی تاکید کی ہے، اور انہی روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اس سے محفوظ رکھنے کی اسباب لازمی اختیار کر لی جائے، تاکہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے، یعنی احتیاط کو ملاحظہ خاطر رکھا جائے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے امام قرطبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آگ بجھا دیں یا پھر اسے طریقے سے اپنائیں کہ وہ بھڑک نہ سکے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ ہم اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ تو نہیں، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے، روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان پرسکون نیند نہیں کر سکتا۔
اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر سویا جائے تاکہ پرسکون نیند ہو سکے۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے مطابق ہی سمجھا جائے، لہٰذا جہاں تک بات ہے کہ لائٹ نہ بند کرنے کے سائنسی نقصانات، تو ایک سائنسی تحقیق پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کیا جائے، اور یاد رہے کہ سنت ہر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ ہے۔ پیارے بھائیو، یاد رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ایسی ہے کہ جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھے اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اس لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں ہم نے بیان کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں، ان آداب کو بھی سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنتی طریقہ معلوم کرے اور اس کے مطابق سویا کرے۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر مقام جس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب پر اس یہودی نے کہکا لگایا اور طنز کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے۔ تو اس کے سوالات کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت سے جواب عرض کیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس پر یہودی لاجواب ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ امید ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں گے تو مزید سنتوں کا خیال رکھیں گے۔ آخر میں آپ کو سونے کا سنتی طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنتی طریقہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ اور رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کے طرف منہ کر کے سوئیں۔ اگر مکمل وقت اس کیفیت میں سونا مشکل ہو جائے تو آپ دیگر سیدھا بھی لیٹ سکتے ہیں، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹنا ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹا دیکھا تو فرمایا، پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو سنت طریقے کے مطابق لیٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک بیان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بوقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں ہم اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔